چلیں جی نیکسٹ جی ہمارے پاس الدرس الثالث ہیں، 2 سبق ختم بھی کر لیے. چلیں جی آگے پیچھے لاسٹ لائن سے پڑھیں جی. بیت البیت، قلم القلم، گھر اور خاص گھر. ہاں اب یہاں پہ کون سا کانسیپٹ ہے دیکھیں، تیسرا جو آپ کا سبق ہے اس میں وہ پراپر اور کامن ناؤن کا کانسیپٹ ڈسکس کر رہے ہیں کہ عربی زبان میں اگر کسی ناؤن کے آخر میں تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے تو وہ نکرہ ہے، اور اگر کسی ناؤن کے آخر میں تنوین نہیں ہے بلکہ 1 زیر 1 زبر یا 1 پیش ہے اور اس کے شروع میں الف لام بھی ہے ال، ٹھیک ہے، تو یہ پراپر ناؤن ہے، یہ معرفہ ہے. تو نکرہ اور معرفہ میں بس یہی فرق ہے. ایک ہی ناؤن کو انہوں نے 2 فارمز میں لکھا ہے، معرفہ اور نکرہ میں. یعنی کتابن یہ نکرہ ہے، اگر آپ نے اس کو معرفہ بنانا ہو تو اس کے شروع میں الف لام لگا دیں گے، الف لام لگا دیں، اور اس کے آخر میں تنوین ختم کر دیں. بس 2 کام کریں. کسی بھی نکرہ کے اوپر آپ 2 کام کریں کہ آپ اس کے شروع میں الف لام لگا دیں اور اس کے آخر میں تنوین ختم کر دیں تو وہ معرفہ بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو بیتن کا مطلب کوئی گھر، اور البیت کا مطلب خاص گھر. ٹھیک ہے چلیں جی آگے شروع کریں جی. جی آگے کس کی نیکسٹ کس کی باری ہے جی؟ کتاب کوئی کتاب، الکتاب خاص کتاب، جمال یہ وہ آدمی، جامل، جامل کہتے ہیں اونٹ کو، اونٹ کوئی اونٹ، الجمال خاص اونٹ، خاص اونٹ، جامل الجمل. ٹھیک ہے بیت ایک گھر جی البیت خاص گھر، ٹھیک ہے، قلم قلم، القلم ایک خاص قلم، خاص قلم. جی نیکسٹ کیا ہے جی؟ القلم مکسور. کون پڑھے گا جی؟ آگے کوئی ایک صاحب پڑھیں جی. القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے، قلم ٹوٹا ہوا ہے. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ ناؤن کیا ہے؟ معرفہ ہے. سیکنڈ ناؤن کیا ہے؟ نکرہ. ٹھیک ہے تو ہے کا مفہوم کس ناؤن نے پیدا کیا ہے؟ فرسٹ نے یا سیکنڈ؟ سیکنڈ. یہ بس بات آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے. جی نیکسٹ. الولد ہاں جالس، لڑکا بیٹھا ہے، جی آگے. المدرس واقف، اور مدرس کھڑا ہے، اور مدرس کھڑا ہے. ٹھیک ہے نیکسٹ. الکتاب جدید، کتاب نیا ہے، والقلم قدیم، اور قلم قدیم ہے، پرانا ہے، قلم پرانا ہے. ٹھیک ہے الحمار صغیر، گدھا چھوٹا ہے، والحصان کبیر، اور گھوڑا بڑا ہے، اور گھوڑا بڑا ہے. ٹھیک ہے اچھا وہ ناؤن جس کے اوپر الف لام آ جائے، ایک تو وہ معرفہ ہوتا ہے نا، اس کے شروع میں الف لام ال آپ لگا دیں. دوسرا اس پہ تنوین نہیں آئے گی، تو الحمار کبھی نہیں ہوگا، الحمارو ہوگا. ٹھیک ہے جس ناؤن کے شروع میں ال لگ جائے گا تو پھر اس پہ تنوین نہیں آئے گی، اس پہ ایک ہی حرکت آئے گی. یہ قاعدہ بس ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے الکتاب نہیں ہوتا، الکتابو ہوگا. چلیں جی نیکسٹ. شیخ صاحب 2 نکرہ یا معرفہ اکٹھے آ سکتے ہیں؟ دونوں نکرہ یا معرفہ اکٹھے آ سکتے ہیں لیکن وہ جملہ نہیں بنے گا، وہ جملہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے کیا بنے گا وہ. جی جملہ سینٹینس کب بنے گا؟ اس کو نامینیٹو سینٹینس کہتے ہیں، نامینل سینٹینس کہہ دیتے ہیں. یعنی جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے، وہ جملہ جو اسم سے ناؤن سے شروع ہو اس کو نامینل سینٹینس کہتے ہیں، اور جو ورب سے شروع ہو فعل سے اس کو وربل سینٹینس کہتے ہیں. تو ابھی ہم جملہ اسمیہ کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو جملہ اسمیہ کا سٹرکچر یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ ناؤن معرفہ ہوتا ہے، سیکنڈ نکرہ ہوتا ہے. تو جب 2 ناؤن اس طرح سے آئیں کہ پہلا ناؤن معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو تو یہ جملہ بن جاتا ہے. اگر دونوں ناؤن معرفہ ہوں اور دونوں ناؤن نکرہ ہوں پھر جملہ نہیں بنتا، پھر مرکب پہ توصیفی بنتا ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے. جی الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. نیکسٹ. الماء بارد،
پانی ٹھنڈا ہے. پانی ٹھنڈا ہے. جی. القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے. چاند خوبصورت ہے. جی. نیکسٹ. البیت قریب والمسجد البعید. گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے. اور مسجد دور ہے. جی. الحجر ثقیل والورق خفیف. پتھر بھاری ہے اور صفحہ ہلکا ہے. ہاں پیج ہلکا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ. اللبن حار، دودھ گرم ہے. جی. نیکسٹ. القمیص نظیف، قمیص صاف ستھری ہے. قمیص صاف ستھری ہے. جی. اقرا وکتب مع ضبط اواخر الکلمات. اقرا ریڈ، وکتب رائٹ، ریڈ اینڈ رائٹ ایچ آف دی فالوئنگ ورڈز ووکلائزنگ اٹس لاسٹ لیٹر. اب یہاں سے پتہ چلے گا کہ آپ نے یہ کانسیپٹ جو انہوں نے آپ کو سبق میں پڑھایا ہے اس کو ہاں سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا. معرفہ اور نکرہ کا جو کانسیپٹ ہے پراپر ناؤن اور کامن ناؤن کا، کہ عربی میں اس میں کیا فرق ہوتا ہے پراپر ناؤن میں کامن ناؤن میں. ٹھیک ہے. تو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آخری جو لاسٹ لیٹر ہے نا، لاسٹ لیٹر کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اعراب. عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ اعراب. کہہ رہے ہیں اعراب لگائیں. جی. ایک ایک ناؤن کے اعراب لگاتے جائیں. جی. مسجدن. نیکسٹ. ایک ایک کر کے آگے چل. المسجد. آگے. الماء. آگے. نیکسٹ. ایک ایک کر کے. ماء. ماء. آگے. البیت. البیت. آگے. بابن. بابن. قلم. قلم. القلم. 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 الکلب. القلب. ٹھیک ہے. کلب. کلب. قمیص. قمیص. ولد. ولد. الحجر. الحجر. الولد. الولد. حمار. حمار. الحمار. الحمار. الحسان. الحسان. حسان. حسان. ٹھیک ہے. چلیں جی. اقرا وکتب. بس صرف ریڈ اینڈ رائٹ. آپ پڑھیں. آپ پڑھیں. المکتب مکسور، ہاں میز ٹوٹا ہوا ہے. میز ٹوٹا ہوا ہے. آگے. القمیص واسق، اور قمیص ہاں گندی ہے، میلی ہے. ٹھیک ہے. وسخ کہتے ہیں میلے کو. قمیص شرٹ جو ہے وہ میلی ہے. ٹھیک ہے. جی. نیکسٹ. مسجد مفتوح، ہاں مسجد کھلی ہوئی ہے. مسجد کھلی ہوئی ہے. آگے جی. آگے پڑھیں. آپ پڑھیں گے. جی. المدثر جدید. ہاں مدرس نیا ہے. ٹیچر جو ہے وہ نیا ہے. ٹھیک ہے. آگے. نیکسٹ جی. اللبن بارد، دودھ ٹھنڈا ہے. اللبن بارد. دودھ ٹھنڈا ہے. الحجر کبیر، پتھر بڑا ہے. پتھر بڑا ہے. جی. اللبن بارد، دودھ ٹھنڈا ہے. والماء حار، اور پانی گرم ہے. اور پانی گرم ہے. ٹھیک ہے. اب آج گھر جا کے عربی بولنی ہے آپ نے. اب اتنی آپ کو آ گئی ہے تو تاکہ گھر والوں کے اوپر بھی روب پڑے نا. پہلے دن ہی عربی سیکھ کے آگے ہیں. ہاں چل. المحدث جالس والمدرس واقف، انجینئر جو بیٹھا ہوا ہے اور مدرس کھڑا ہوا ہے. مدرس کھڑا ہوا ہے. جی. القمر بعید، چاند دور ہے. نیکسٹ. المندیل نظیف، رومال صاف ستھرا ہے. ہاں ٹھیک ہے. جیسی کھانا سامنے. الطعام حار. حار بولیں عربوں کی طرح. ٹھیک. کھانا گرم ہے. گرم ہے. گرم ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی. املا الفراغ، خالی جگہ پر کریں. جیسے آپ کہتے ہیں فل ان دی بلینکس. ٹھیک ہے. فیما یلی بوضع الکلمۃ المناسبہ من الکلمات الآتیہ. فالوئنگ ورڈز میں سے کوئی ورڈ آپ نے لگانا ہے. اب دیکھیں یہ ایکسرسائزز ہیں. یہ آپ کے اسکول میں جیسے ورک شیٹس کا کانسیپٹ ہوتا ہے نا. اسکول میں بچے کوئی بھی سبجیکٹ ہوتا ہے اس کی ورک شیٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے ڈیزائن کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو اس کے اندر رسوخ اور پختگی پیدا ہو. تو یہ بہت محنت طلب کام ہے جو انہوں نے کیا ہوا ہے. کبھی فل ان دی بلینکس کروا رہے ہیں, کبھی کویشچن آنسر سیشن دے رہے ہیں, کبھی لسٹ A لسٹ B دے کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی میچ کریں.
تو بڑا محنت طلب کام ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے، لکھنا ہے اس کو. یہ نہیں کہ کلاس میں آپ نے پڑھ لیا سن لیا بس اتنا نہیں، اس کو لکھنا ہے. لکھیں گے، ہاتھ سے نکالیں گے، پھر یعنی یہ 2 گھنٹے کی تو کلاس ہے نا، 2 گھنٹے گھر میں جا کے ہفتے میں کسی وقت لگانے ہیں کہ اس کو صرف لکھنا ہے، اس سے پختگی آئے گی، پھر یہ عربی کہیں نہیں جائے گی. لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ نے 2 گھنٹے کی کلاس لے لی، اب یہ آپ کو آ جائے گی، آ تو جائے گی لیکن چلی بھی جائے گی. جس تیزی سے آئے گی اتنی تیزی سے چلی جائے گی. بچہ ہے نا قرآن حفظ کر لیتا ہے نا، بھول بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں فل ان دی بلینکس کون کرے گا جی؟ کس کی باری ہے جی؟ الحجر ثقیل، الحجر ثقیل، ٹرانسلیٹ بھی کر دیں. پتھر بھاری ہے. پتھر بھاری ہے. نیکسٹ جی. الباب مفتوح، الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے. دروازہ کھلا ہے. نیکسٹ. القمر جمیل، الق- چاند خوبصورت ہے. چاند خوبصورت ہے. نیکسٹ. الورق خفیف، پیج ہلکا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ. المندیل واسخ، رومال میلا ہے. رومال میلا ہے. نیکسٹ. اللبن حار، دودھ گرم ہے. دودھ گرم ہے. ٹھیک ہے، سب لوگ پڑھیں، سب لوگ پیچھے جو ہے نا جو ابھی نہیں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے تو ان کو زبان نہیں آئے گی. زبان اسی کو آئے گی جو بولے گا، جو بولے گا اس کو آئے گی نا، جو بولے گا ہی نہیں تو اس کو کیسے آئے گی؟ بچہ بولتا ہے نا، اس کی بات کوئی سمجھ میں آتی ہے؟ 2 سال کے بچے کی نہیں سمجھ میں آتی. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بولے گا نہیں تو سیکھے گا نہیں. تو بس آپ نے بھی بولنا ہے، بھلے سمجھ نہ آ رہی ہو. ٹھیک ہے، لیکن بولنا ہے. املا الفراق فیما یلی بوجہ کلمۃ مناسبہ. دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کیا کیا تھا، اصل میں یہ جو جملہ ہوتا ہے نا، جملہ، ابھی میں آپ کو ایک بات ویسی بس بتا دیتا ہوں، ذہن میں نہ بھی رہے لیکن چلیں کسی کے ذہن میں رہے گی تو اچھی بات ہے. 2 ناؤن ہے نا، پہلا ناؤن جو ہے یہ معرفہ ہے، دوسرا ناؤن نکرہ ہے. اس پہلے کو وہ کہتے ہیں مبتدا، سبجیکٹ، یعنی اس سے جملے کی ابتدا ہوئی. ٹھیک ہے، دوسرے ناؤن کو وہ کہتے ہیں خبر. مبتدا اور خبر ٹیکنیکلی اس کے نام رکھی ہوئی ہیں جو گرامیرینز ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے، کہ فرسٹ ناؤن کو وہ کہتے ہیں مبتدا، یعنی یہ سبجیکٹ ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مدرس کی. تو یہ مبتدا ہے، یعنی جس کی بات ہو رہی ہے. اس کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے اس کو وہ کہتے ہیں خبر. تو اس کے بارے میں بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ نیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہاں پہ آپ کو انہوں نے سبجیکٹ دے دیا، مبتدا دے دیا جو کہ معرفہ ہوتا ہے. خبر یہاں پہ کیا تھی؟ آپ نے فل ان دی بلینکس کرنا تھا. آگے انہوں نے آپ کو خبر دے دی ہے سیکنڈ ایکسرسائز میں. مبتدا آپ نے کیا کرنا ہے؟ فل ان دی بلینک کرنا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ خبر نکرہ ہوتی ہے اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ. تو یہاں جو آپ نے فل ان دی بلینکس کرنا ہے یہ نکرہ کا کرنا ہے، اور وہاں آپ نے کیا کرنا ہے؟ مبتدا کا فل ان دی بلینکس کرنا ہے، تو وہ آپ نے معرفہ کا کرنا ہے. جی، اب کوئی بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ لگا دیں، کوئی بھی ناؤن. آپ کی ویکیبلری تو اب ماشاءاللہ جو آج کے لیسن سے بن گئی ہے. جی، القمیص نظیف، القمیص نظیف، ٹرانسلیٹ بھی کر دیں. قمیص صاف ستھری. قمیص صاف ستھری ہے. نیکسٹ جی. الکرسی مکسور، الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. الماء بارد، الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. المسجد قریب، مسجد قریب ہے. مسجد قریب ہے. نیکسٹ. القمر بعید، چاند دور ہے. چاند دور ہے. جی. المدرس واقف، استاذ کھڑا ہے. ٹھیک ہے، واقف کھڑا ہے. ٹھیک ہے جی. الوالد جالس، الوالد، جالس، ہاں لڑکا کھڑا ہے. ہاں، الولد، بیٹھا ہے. ہاں الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہے. نیکسٹ. الحجر کبیر، پتھر بڑا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ. الکلام قدیم، قلم پرانا ہے. جی. الکتاب جدید، الکتاب جدید، کتاب نئی ہے. ٹھیک ہے. تو الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈز، یہ اب ہم نے دیکھ لی ہیں جو یہاں پہ اس سبق میں ہم نے پڑھے ہیں. تو پھر انہوں نے اس کو سمرائز کر دیا آخر میں. نجم اور النجم، دیکن اور رجل اور طالب اور یہاں پہ اب انہوں نے ایک اور کانسیپٹ کا اضافہ کر دیا.
ٹھیک ہے. ایک تو کانسیپٹ جو آپ نے پیچھے پڑھا معرفہ اور نکرہ کہ اب دونوں میں کیا فرق ہے, نجم نکرہ ہے, ان نجم معرفہ ہے. لیکن ایک اور کانسیپٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ النجم نہیں کہا, کیا کہا, ان نجم. الدی کو نہیں کہا, الدی کو. الرجل نہیں کہا, الرجل. اور الطالب کہا ہے, الطالب نہیں کہا. یہ کیا فرق ہے؟ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ پروننسیشن کا قاعدہ ہے, تجوید جسے ہم کہتے ہیں, یہ تجوید کا قاعدہ ہے. تو عربک میں ظاہری بات ہے ریڈر ہے تو ریڈر میں پڑھنے کے بھی قواعد آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے زبان میں کچھ قواعد کا تعلق تو آپ کی ریڈنگ سے ہوتا ہے نا, کچھ کا آپ کی پروننسیشن سے ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے اس کو تلفظ کرنا ہے, اور کچھ کا تعلق اس کی انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے. ٹھیک, اور کچھ کا تعلق اس کی جو ہے وہ اسپیکنگ سے ہوتا ہے. جی, اب اس کی وہ آپ کو پریکٹس کروا رہے ہیں کہ آپ نے لام نہیں پڑھنا, لام سائلنٹ ہو گیا, وہ حروف جن میں لام سائلنٹ ہو گیا. جی پڑھیں جی, کون پڑھے گا؟ النجم بعید. ہاں, ستارہ دور ہے. ستارہ دور ہے. جی نیکسٹ. الرجل واقف, مرد کھڑا ہے. مرد. جی. السکر حلو. چینی میٹھی ہے. چینی میٹھی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ. طالب مریض, طالب علم بیمار ہے. طالب علم بیمار ہے. الدیک جمیل, مرغا خوبصورت ہے. مرغا خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. الدفتر جدید, دفتر نیا ہے. ہاں نہیں, دفتر جو ہے نا عربی زبان میں دفتر کہتے ہیں کاپی کو, رجسٹر کو. ٹھیک ہے, رجسٹر نیا ہے. ٹھیک ہے جی. تاجر غنی, تاجر غنی ہے. تاجر غنی ہے. ٹھیک ہے. دکان مفتوحا, دکان کھلی ہے. ہاں, دکان عربی کا لفظ ہے جو ہمارے ہاں اردو میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اردو میں بہت سے الفاظ عربی سے آئے ہیں. جی. الولد فقیر, لڑکا فقیر ہے. لڑکا ہاں فقیر ہے, محتاج ہے. ٹھیک ہے جی. التفاح لذیذ, سیب میٹھا, سیب مزیدار ہے. سیب مزیدار ہے. جی. الطبیب طویل, ڈاکٹر لمبا ہے. والمدرس قصیر, اور استاد چھوٹے قد کا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چھوٹا قد ہے اس کا. ٹھیک. اقرا وقت ما ضبط اواخر الکلمات. ٹھیک ہے, تو وہی آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن میں لام پڑھا جا رہا ہے اور کچھ میں لام نہیں پڑھا جا رہا. یعنی کچھ ناؤن ایسے ہیں کہ آپ ان کے اوپر الف لام داخل کرتے ہیں تو لام پڑھا جاتا ہے اور کچھ میں نہیں پڑھا جا رہا. ٹھیک ہے, چلیں جی, کون پڑھے گا؟ البابو. تو اس میں لام سائلنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں لام سائلنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لام پڑھا جا رہا ہے. البابو. ٹھیک ہے. التاجرو, اس میں لام کیا ہے؟ سائلنٹ. ٹھیک ہے. النجم, اس میں لام سائلنٹ. القمر, اس میں لام سائلنٹ ہے؟ نہیں ہے. الدیکو, اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. الماء, اس میں بھی سائلنٹ نہیں ہے. السریر, سائلنٹ ہے. البیت, نہیں ہے. المسجد, نہیں ہے. الرجل, سائلنٹ ہے. السکر, سائلنٹ. الورق, نہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں جی فل ان دی بلینکس کریں. آپ نے مبتدا لگانا ہے. کیا لگانا ہے؟ سبجیکٹ لگانا ہے. جو معرفہ ہوگا کہ نکرہ ہوگا؟ معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے, معرفہ ہوگا. جملہ اسمیہ میں ہم نے کہا تھا کہ فرسٹ ناؤن معرفہ ہے, سیکنڈ ناؤن نکرہ ہے. فرسٹ ناؤن کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مبتدا, سبجیکٹ جس کی بات ہو رہی ہے, اور سیکنڈ ناؤن کو آپ کہتے ہیں خبر, یعنی جو بھی بات ہو رہی ہے. جی. المدرس غنی. ٹھیک ہے, ہمارا ٹیچر بڑا امیر ہے. چلیں, اچھی بات ہے. بے نیاز بھی تو ہو جاتا ہے. بے نیاز بھی ہو سکتا ہے. سکر حلو, السکر, السکر حلو. ٹھیک ہے. الرجل مریض, الرجل مریض. ٹھیک ہے. التفاح لذیذ, التفاح لذیذ. نیکسٹ. طویل, الرجل طویل. جی. المدرس قصیر, المدرس قصیر. جی. نیکسٹ.
नेक्स्ट क्या है, इख्तर कलिमतम मिनल काइमा बा, यानी लिस्ट बी से आपने एक कलिमा इख्तियार करना है। तो नासिबु अल कलिमतिल्लती फिल काइमा अलिफ, लिस्ट ए और लिस्ट बी, तो आपने वो कहते हैं मैच करें, एक आपके हमारे अंग्रेजी में होता था ना, ठीक है, लिस्ट ए और लिस्ट बी में से आपने मैच करना है। अच्छा जी, पहले को कौन मैच करेगा जी? अत्तालिबु मरीजुन, ठीक हो गया। अद्दुकानु मफ्तूहुन, अत्तुफ़ाहु लज़ीज़ुन, अलमाउ हारुन, अलहजरु सकीलुन, और अलकमरु, हाँ, अलकलमु मकसूर, ठीक हो गया जी। अलकलिमातुल जदीदा, न्यू वर्ड्स आ गए, ठीक है। अच्छा, अब ये इन्होंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट खोला है हुरूफ कमरिया और हुरूफ शमसिया, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि अल कमरु, जब आप कमर के ऊपर जो है वो अलिफ लाम दाखिल करते हैं तो लाम क्या है? हाँ, लाम पढ़ा जाता है, ठीक है, वो साकिन है, ठीक है। तो अब जिन हुरूफ में लाम पढ़ा जाता है तो उनको हुरूफ कमरिया कह दिया गया, और जब आप अशम्स उसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल करते हैं तो लाम साइलेंट हो जाता है। तो जिन हुरूफ में लाम साइलेंट हो जाता है तो उनको हुरूफ शमसिया कहते हैं, ठीक है। तो शीन में शीन अगर शुरू में होगा तो उस पर अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो लाम साइलेंट होगा, ठीक है। चलें जी, अब इसको पढ़ दें। सबसे पहले हुरूफ कमरिया में क्या आ गया? अलिफ हमजा, ठीक है। अलिफ और हमजा में एक फ़र्क होता है, बार टेक्निकल फ़र्क ये करते हैं कि अगर इसके ऊपर हरकत हो ना, इसके ऊपर ये जो अलिफ है इसके ऊपर अगर हरकत हो, ज़ेर ज़बर पेश हो, तो उसको हमजा कह देते हैं। अगर इस पर हरकत ना हो तो उसको क्या कहते हैं? अलिफ कह देते हैं, ठीक है। चलें 12। तो अल कौन पढ़ेगा? आप में से कोई पढ़े? अल नहीं, अल अबू, अल अबू, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अल बाबू, अल बाबू लाम पढ़ा जा रहा है, तो बा भी क्या है? हुरूफ कमरिया में से है, ये देखें ना, बा हुरूफ कमरिया में से, यानी इसमें लाम पढ़ा जाता है जी। नेक्स्ट अल जन्नतु, अल हिमारू, हा, ठीक है। अल खुब्जु, अल आइनु, हाँ, अल आइन, हाँ, खुब्ज किसे कहते हैं? खुब्ज रोटी को। अल आइन आंख, ठीक है। जिन लोगों ने कुरान पढ़ा हुआ है ना नादरा, उनके लिए मुश्किल नहीं है, वो ऐसे ही पढ़ते हैं, यानी कुरान में आप बगैर सोचे समझे ऐसे ही पढ़ें, क्योंकि कारी साहब ने आपको पढ़ाया और लाशऊरी तौर पे आपके जहन में वो फीड हुआ है, इसको सिर्फ हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप से गलती मुश्किल सी होगी, इल्ला ये कि किसी ने नादरा कुरान नहीं पढ़ा तो। हाँ, हक का खौफ अजब कम है, ठीक है। गैन अल गदाउ, अल्फम, फम किसे कहते हैं? मुंह को। हाँ, गदा कहते हैं खाने को, मीट। हाँ, हाँ, नहीं, गजा तो और चीज़ है, खाना। हाँ, वो कुरान में है ना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था अपने साथी को, आते, हाँ, गदाना लक़द लकीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा, हमारा खाना ले आओ। सुबह का जो आम तौर पे खाना होता है नाश्ता, उसको गदा कहते हैं, नाश्ते को आम तौर पे, ठीक है। नाश्ता ही किया हुआ है, हाँ, नाश्ता आम तौर पे गदा कहलाता है जी। नेक्स्ट क्या है? अल कमर, अल अल कल्बु, अल अलमाउ, अल वलदु। पढ़ें जी, पढ़ें, कौन पढ़ेगा? पढ़ते जाएं। अत्ताजिरु, आगे अस्सौब, सौब किसे कहते हैं? कपड़ा। अद्दी को जी। नेक्स्ट अज़हब, ज़हब किसे कहते हैं? सोना, गोल्ड। अर्रजुलु, ठीक है। पढ़ेंगे तो ये आपका जो है ना वो सेट होंगे, वो क्या वोकल्स जो है ना, वोकल्स, हाँ, वो सेट हो। अज़्ज़हरतु, अज़्ज़हरतु, ठीक है। हाँ, फूल, गुलाब का जो फूल होता है,
ज़हरा। अस्सामकु, समक किसे कहते हैं? मछली। जी। अशम्सु, सूरज। सीना। अज़्ज़ईफ़, ज़ईफ़ किसे कहते हैं? मेहमान को। अत्तालिबु, तालिब इल्म। अज़्ज़ुहर, ज़ुहर की नमाज। अल्लहमु, गोश्त। अन्नज्मु, सितारा। बोलना है आपने, ठीक है? जैसे कारी साहब आवाज़ें निकलवाते हैं ना, तो ये रीडर ऐसी आएगा, आवाज़ निकालेंगे तो रीडर आएगा है? हाँ, हवा एयर को कहते हैं ना, ये अल हवा, ठीक है? हवा एयर। जी हाँ, उसके मानी में भी आ जाता है, ठीक है? उसके मानी में, दोनों मानी में इस्तेमाल हो जाता है। बाद औक़ात एक लफ्ज़ कई एक मानी में इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो वो जो है ना हवाए नफ्स, उसका मादा हा वाव या है। हाँ, वो तालीलात की वजह से वो फिर उसकी शक्ल फॉर्म कहीं पे आया है ना ये लफ्ज़ हा वाव या मादा से, हमने पढ़ा था उसमें तालीलात में। चलें जी, नेक्स्ट जी पढ़ें जी। अल बैतु, अद्दीकु, अल-मुद, अत्तालिबु, सुक्कर। जी बस ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसी तरह से बोलते रहना। एक दो वर्ड्स के मीनिंग्स क्लियर नहीं। हाँ ज़रूर जी। अर्रअसु, रअस किसे कहते हैं? सर, सर को कहते हैं, ठीक है? अल इस्बा, इस्बा कहते हैं फिंगर, उंगली, ठीक है? इस्बा, इसकी जमा असाबे आती है, ठीक है? साबुन, तो साबुन को कहते हैं साबुन हमारा उर्दू का लफ्ज़ है, साबुन। जुफ्र, जुफ्र नाखून को कहते हैं, नेल, जुफ्र, इसकी जमा अज़फ़ार आती है, नाखून, ठीक है? अल अख, भाई को कहते हैं, ब्रदर, ठीक है? वज, फेस, चेहरा। एक है फम, फम कहते हैं माउथ को, वज कहते हैं फेस को, ठीक है? दफ्तर, दफ्तर कापी को कहते हैं, ठीक है? दफ्तर कापी को कहते हैं, ठीक है जी? तो 28 जो है आप कह लें अल्फ़ाबेट्स हैं, अरबी में 28 अल्फ़ाबेट्स हैं, ये इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है? टोटल कितने? 28 हैं, 28 लेटर्स हैं। इनमें से 14 जो हैं ये सोलर हैं, ठीक है? और 14 जो है वो मून लेटर्स हैं, ठीक है? मून लेटर्स वो हुरूफ कमरिया को कह रहे हैं और हुरूफ शमसिया को वो सोलर लेटर्स कह रहे हैं। तो ये बात इन्होंने यहाँ पे जो है वो वाज़ेह की है। बहरहाल इसको ये अंग्रेज़ी वाला पढ़ लिया करें, इससे काफ़ी सारे आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो मज़ीद भी क्लियर होंगे। आखिर में वोकैबुलरी आ गई है, अल कलिमातुल जदीदा, अद-दर्सुर राबि, चौथा सबक, ठीक है? मुश्किल तो नहीं ना लग रही अरबी? है भी नहीं मुश्किल, बस आज ही ख़त्म कर लेते हैं जी। अल-हम्मामु, वाशरूम को कहते हैं, ठीक है? और अल-गुरफ़तु, कमरे को कहते हैं, ठीक है? हाँ, कमरा नीचे हो, ऊपर हो, फर्स्ट जो है वो स्टोरी पर हो, सेकंड फ्लोर पर हो, तो उसको भी। हाँ, बैतुल खला भी कह देते हैं। बैतुल खला भी बेसिकली अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, बैतुल खला, ठीक है? मिरहास भी कह देते हैं, वो आगे आएंगे, ठीक है? तो हम्माम बेसिकली गुसल खाने को कहते हैं। हाँ, वो भी असल में पुराने ज़माने में यही होता था ना कि नाई की दुकान के साथ ना गुसल खाना भी हुआ करता था, यानी पब्लिक बाथरूम का कॉन्सेप्ट था पुराने ज़माने में। हाँ, गरम हमाम कहते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कल्चर है ना वो ख़त्म हो गया वो। अच्छा, ये जो नेक्स्ट हमारा ये है ना सबक लेसन, इसमें जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है वो है प्रपोजिशन का। 4 प्रपोजिशन उन्होंने इस्तेमाल की हैं, इनको उर्दू में हम कहते हैं हुरूफ़े जारा,
کیا کہتے ہیں؟ حروف جارہ ان کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کا رول کیا ہوتا ہے کہ ان کے بعد جو ناؤن ہوتا ہے نا، آپ سمپل ابھی یہی سمجھیں کہ ان کے اوپر کسرہ آ جاتی ہے. کسرہ سمجھتے ہیں؟ زیر. بس ابھی سمپل اتنا ہی رکھیں، آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہم اس کو کھولیں گے، ٹھیک ہے. تو البیتو، البیتو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تا کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. اس کو رفع کہتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، اس کو وہ رفع کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یا آپ پیش کہہ لیں، آپ دمہ بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے شروع میں جب آپ نے فی لگایا نا، فی یہ پریپوزیشن ہے. پریپوزیشن کتنی عربی میں؟ 17 ہیں. یہ کتنی ہے پریپوزیشن؟ 17. ان کو حروف کہتے ہیں، حروف جارہ. جب یہ ایک تو ان کا ایک معنی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی معنی تو ان کا ہے ہی ہے، ٹھیک ہے. وہ معنی تو آپ یاد کر لیں گے نا، فی کا معنی ہوتا ہے ان میں، ٹھیک ہے. لیکن اصل میں ان کا رول کیا ہے گرامر کے اعتبار سے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر البیتو تھا، اگر آپ نے فی لگایا تو یہ بیتو سے کیا ہو گیا؟ پیش سے کیا ہو گئی؟ زیر ہو گئی. بس یہ ان کا رول ہوتا ہے، ایک معنی کا رول، اور ایک انہوں نے اعراب میں تبدیلی پیدا کی. اعراب ہم نے کیا کہا؟ اعراب کسے کہتے ہیں؟ کسی ناؤن کا جو لاسٹ لیٹر ہوتا ہے اس کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس کو ہم اعراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. المسجد، اس سے کیا ہو گیا؟ فی المسجد، ان دی ماسک، ٹھیک ہے. ایک معنوی تبدیلی ہوئی اور ایک اعراب کی تبدیلی ہوئی، لفظ میں بھی تبدیلی آ گئی. قرآن میں ہم دیکھتے ہیں نا زیر زبر پیش، تو وہ زیر زبر پیش کیوں آ رہی ہے؟ اس کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں اب مسجد پہ زیر کیوں آئی؟ آپ کہیں گے پیچھے پریپوزیشن آ گئی، حروف جارہ آ گئی، اس لیے یہ زیر میں چلا گیا، ٹھیک ہے، ورنہ اس پہ پیش تھی. المکتب، ایک الا بھی جو ہے وہ پریپوزیشن ہے، آن، ایک ان ہے اور ایک آن ہے، ٹھیک. پر السریر، علی السریر، ٹھیک ہے، بیڈ پر. چلیں جی، اب ایک اور انہوں نے یہاں کوشچن ورڈ میں ایک ہم نے ماں پڑھا تھا اور ایک من پڑھا ہے، کیا اور کون. اب تیسرا آ گیا این، ویئر، ویئر، ٹھیک ہے. چلیں جی، کون پڑھے گا جی؟ پڑھیں. ہاں، ایک ایک کر کے پڑھتے جائیں، ایک ایک کر کے. سوال بھی پڑھنا ہے اور اس کا جواب بھی. این محمد، محمد کہاں ہے؟ وہ فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے. وہ کمرے میں ہے. نیکسٹ، نہیں نیکسٹ، ایک ترتیب سے پڑھیں. آپ سے اگلے والا، آپ سے آگے جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں وہ پڑھیں، اگر وہ نہیں پڑھ رہے تو ان سے آگے والے پڑھیں. ہوا فی الحمام، ہوا فی حمام، حمامی، فی کی وجہ سے یہی ہم نے کانسیپٹ پڑھا ہے. ہاں، یاسر کہاں ہے؟ وہ حمام میں ہے، واش روم میں ہے. وَأَيْنَ آمِنَةُ، اور آمنہ کہاں ہے؟ ہِیَ فِی الْمَطْبَخِ، وہ کچن میں ہے. ہاں، مطبخ کچن کو کہتے ہیں. اب ایک اور کانسیپٹ یہاں سے اس کا اضافہ ہو گیا، اور وہ کیا ہے؟ مذکر اور مؤنث کا فرق. ان کو پروناؤن کہتے ہیں. ہوا مذکر کے لیے ہے، وہ ہوا کا مطلب ہے ہی، اور ہیا کا مطلب ہے شی، ٹھیک ہے. چلیں جی، نیکسٹ کیا ہے؟ این کتاب، کتاب کہاں؟ نہیں، این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی مکتب، کتاب مکتب، ہاں، کتاب ڈیسک پر ہے. نیکسٹ، وَأَيْنَ السَّاعَةُ، اور جیسے یہ ساتھ سا کہتے ہیں گھڑی کو، واچ. اور گھڑی کہاں ہے؟ یا علی السریر، وہ اس پر دیوار پر ہے، بیڈ پر ہے، پلنگ پر ہے، ٹھیک ہے. چلیں جی، اب جواب دینے ہیں جی. آگے آپ سے اگلے والے جو ہے نا اسٹوڈنٹ وہ جواب دیں گے. این الکتاب کو کچھ بھی جواب دے دیں، وہ ضروری نہیں سبق سے دے دیں، مطلب جملہ بن جائے بس. ہوا علی المکتب، کتاب کہاں ہے؟ وہ ٹیبل پر ہے جی. این محمد، ہوا فی الغرفہ، ہوا فی الغرفۃ. نیکسٹ، این الساعۃ، یا علی السریر، ہاں، این ہیا علی السریر، وہ بیڈ پر ہے، ٹھیک ہے. این یاسر،
हुआ फिल मस्जिद हुआ फिल मतबख हुआ फिल मतबखी की, ठीक है, किसी के ज़हन में मस्जिद आ रही है, किसी के ज़हन में किचन आ रहा है, तो मतलब जिसके ज़हन में किचन आ रहा है उसको भूख लग रही है, डिनर का टाइम भी हो गया है, डिनर का टाइम भी हो गया ना। तो जवाबात भी ज़रा सोच समझ के दें। ऐना आमिनतु, आमिना कहाँ है? हिया फिल मतबखी हिया फिल बैती, वो घर में है। आज आमिनतु फिल गुरफती, क्या तर्जमा होगा? अब सवाल का अंदाज चेंज हो गया, इसका जवाब कौन देगा जी? ला हिया फिल मतबखी, ला हिया फिल मतबह, क्या आमिना कमरे में है? नहीं, वो किचन में। ठीक है। अयासिरुन फिल मतबह, क्या यासिर किचन में है? ला हुआ फिल मस्जिद, अगर कहना हो कि वो किचन में है तो कैसे जवाब देंगे? नाम सिर्फ नाम भी ठीक है और नाम हुआ फिल फिल मतबह। ठीक है। मन फिल गुरफती, हाँ, यासिर मुहम्मदुन फिल गुरफती, मुहम्मदुन फिल गुरफती। ठीक है। वमन फिल हम्मामी, मोहम्मद फिल हम्माम, हाँ, घर में आप वॉशरूम ऑक्युपाइड हो ना तो बाहर खड़े होकर नारा लगाना है, मन फिल हम्मामी है। अब उर्दू में नहीं पूछना अंदर कौन है, मन फिल हम्मामी। ठीक है। वमन फिल हम्मामी, ठीक है, हम्माम में कौन है? चले जी। माजा अलल मकतबी, डेस्क पर क्या है? मा और माजा ये दोनों सेम ही है। ठीक है। मा और माजा दोनों, थोड़ा सा फ़र्क होता है लेकिन ये फ़र्क बहुत एडवांस लेवल पे जाके पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बहुत फ़र्क होता है। ठीक है। तो वो हम इंशाल्लाह बलागत में फिर देखेंगे, जब कुरान की बलागत, कहीं पे कुरान ने माँ के ज़रिए से सवाल किया, ठीक है, कहीं पे कुरान ने माज़ा के ज़रिए से सवाल किया। अरबी में ऐसा नहीं है कि दोनों अल्फाज के मानी बिल्कुल सेम हो, ऐसा नहीं होता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है ना, तो वहाँ पे एक जगह पे अल्लाह ताला ने कहा इज़ क़ाल लि अबीही व क़ौमिही माज़ा ताबुदून, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से और अपनी कौम के लोगों से क्या कहा? माज़ा ताबुदून, किसकी तुम इबादत करते हो। ठीक है। एक और जगह पे है क़ाल लि अबीही व क़ौमिही मा ताबुदून, कहीं पे कहा माज़ा ताबुदून और कहीं पे कहा मा ताबुदून, तो दोनों में फ़र्क है। कॉन्टेक्स्ट के एतबार से कहीं पे कुरान ने माज़ा इस्तेमाल किया, कहीं मा इस्तेमाल किया। ठीक है। क्या फ़र्क है? चलें अब आपको एक नुक्ता बता ही देते हैं ताकि आपका शौक़ लगा रहे कि नहीं सारा कुछ हमने नहीं आज सीख लिया, हमें मतलब कुछ अभी बहुत कुछ सीखना है, आप लोग आते भी रहें। जहाँ पे ये कहा ना कि माज़ा ताबुदून, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा माज़ा ताबुदून, किसकी तुम इबादत करते हो। ठीक है। उसके आगे क्या है? आइफ़कन आलियतन दून अल्लाह तुरीदून। ठीक है। वहाँ उन्होंने इसका इंतज़ार नहीं किया कि वो जवाब दें। दूसरी जगह जहाँ सवाल किया मा ताबुदून, किसकी तुम इबादत करते हो, तो उन्होंने आगे जवाब दिया कालू नाबुदु असनामा, हम बुतों की इबादत करते हैं। एक ये है कि आप किसी से सवाल पूछें, हाँ भाई किधर जा रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपको फिर आगे जवाब दे, ठीक है, कि मैं उधर जा रहा हूँ। और एक ये है कि जब आप उससे सवाल करते हैं तो आप उससे जवाब नहीं मांग रहे होते, किधर जा रहे हो, मैंने तुम्हें मना नहीं किया था, बोलते ही चले जाते हो ना। कभी आपको अम्मा अब्बा ने इस तरह से भी डांटा होगा, हैं, तो वो आपको बोलने ही नहीं देते। तो माज़ा का इस्तेमाल वहाँ पर होता है, इसको वो बलागत में कहते हैं ये तकरी के लिए होता है, अगले को झंझोड़ने के लिए होता है। ठीक, चलें बात। इसमें ये कह सकते हैं कि सवाल का मकसद यानी कि पहले से उसको जवाब का अंदाज़ा था, लेकिन हाँ, जवाब का अंदाज़ा उसको होता है, लेकिन बहरहाल असल में उसको झंझोड़ना मकसूद होता है। ठीक, तो सर यहाँ पर जो माज़ा आदम, असल में ये तो आम अरबी है ना, तो आम असल कुरान तो बलीग अरबी है ना, तो आम अरबी में तो वो एक लफ्ज़ की जगह दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। आम अरबों को क्या कि हमने इतनी बलागत पैदा करनी है, वो तो अल्लाह का कलाम है ना।
ٹھیک ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں یہ بلاغت ہمیں نظر آتی ہے. ٹھیک، چلیں جی. ماذا علی المکتب، تو عام عربی میں ما اور ماذا سیم ہی استعمال ہوتے ہیں. الکتاب علی المکتب، الکتاب علی المکتب. جی ہاں، الساعۃ علی السریر، بالکل ٹھیک. چلیں جی. اقرا وقت ما ضبط اواخر الکلمات، ریڈ اینڈ رائٹ ایچ آف دی فالوئنگ ورڈز ووکلائزنگ اٹس لاسٹ لیٹر. ٹھیک ہے، المدرسۃ. ٹھیک ہے، آگے نیکسٹ. فی المدرستی، فی کی وجہ سے ہاں. آگے فی البیتی، البیت، الغرفۃ، الحمام، فی الحمام، فی المطبخ، المکتب، علی المکتب، علی الکرسی، السریر، علی الکتاب، فی المسجد، فی المسجد. ٹھیک ہے. اقرا وقتب. چلیں جی، ایک ایک جملہ پڑھنا ہے، ایک ایک جملہ. جی لاسٹ والے لوگ ذرا کم پڑھ رہے ہیں، ادھر لیفٹ سائڈ پہ ہیں. فی الجامعہ، ہاں ٹرانسلیٹ بھی کر دیں. یونیورسٹی میں. ٹھیک ہے. الرجل فی المسجد. ہاں جی. نیکسٹ. این التاجر، دکاندار کہاں ہے؟ وہ فی الدکان، وہ دکان میں، وہ دکان میں ہے. ٹھیک ہے. قلم علی المکتب، قلم میز کے اوپر ہے. قلم میز کے اوپر ہے. این زینب، زینب کہاں ہے؟ ہی فی الغرفہ، وہ کمرے میں ہے. وہ کمرے میں ہے. جی. این الورق، پیج کہاں ہے؟ وہ علی مکتب، وہ ڈیسک پر ہے. وہ ڈیسک پر ہے. نیکسٹ. این المدرس، استاد کہاں ہے؟ وہ فی فصل، ہاں وہ کلاس میں. وہ کلاس میں ہے. الشمس والقمر فی السماء، سورج اور چاند آسمان پر. آسمان میں ہے. ماشاءاللہ. آگے جی. این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ وہ فی المرحاض. مرحاض، مرحاض کہتے ہیں ٹوائلٹ کو. ٹھیک ہے. ہاں حمام، واش روم، یعنی جیسے ہمارے ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا، ٹوائلٹ پلس ایک واش روم کا کانسیپٹ ہوتا ہے، اس کو ہم واش روم کہہ دیتے ہیں. تو وہ بیسیکلی حمام ہے. اور جو صرف ٹوائلٹ ہے تو وہ بیت الخلاء جسے ہم کہتے ہیں، وہ مرحاض ہے. ٹھیک. الشمس والقمر فی السماء، فی السماء. ٹھیک ہے. نیکسٹ. ہاں کلاس روم میں کون ہے. نیکسٹ ایک اور کانسیپٹ جی. بہت سمپل کانسیپٹ ہے کہ جو مردوں کے نام ہیں ان کے آخر میں تنوین ہے، جو عورتوں کے نام ہیں ان کے آخر میں تنوین نہیں. منصرف اور غیر منصرف، وہ ہم آگے چل کے ذرا پڑھیں گے. منصرف اور غیر منصرف کا کانسیپٹ ہے یہ. ٹھیک ہے. یہ اصطلاحات ہم آگے چل کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. چلیں جی. محمد اور آگے کیا ہے؟ آمینہ. ہاں آمینتن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. خالد، زینب، حامد، فاطمۃ، یاسر، مریم، عمار، سعید، علی، عباس، رقیہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے یہی کانسیپٹ جی. زینب، آمنۃ، صفیہ، خدیجہ. ٹھیک ہے. جو سن رہا ہوگا نا لیکچر اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ آئے گا، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ خود سے پڑھے. ٹھیک ہے. ہاں اب وہ بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے نا، تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ خود سے پڑھے. ٹھیک ہے. البیت، المسجد. چلیں جی اب ایک ایک کر کے جملہ پڑھیں جی. آپ پڑھیں. المدرس، استاد نے کہا من این انت، تم کہاں سے ہو. ہاں ایک تھا این، کہاں. اب اینا کے ساتھ من لگا دیا، یعنی پریپوزیشن لگا دی، تو کیا بن گیا؟ من اینا. من کا مطلب سے. من اینا کہاں سے، فرام ویئر،
فرام ویئر. ٹھیک ہے, من این انت. جی محمد انا من الیابانی، میں جاپان سے ہوں. میں جاپان سے ہوں. المدرس استاد. ہاں یہ جو ہے نا عربی والے کیا کرتے ہیں, یہ شد کے نیچے زیر ڈال دیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسرہ ہے. جب زبر ڈالنی ہوتی ہے تو شد کے اوپر زبر ڈالتے ہیں. ہمارے ہاں تو کیا کریں گے, را کے نیچے زیر ڈالیں گے نا, تو وہ ڈالتے اوپر ہی ہیں, زیر ہو یا زبر ہو وہ ان کی اوپر ہی ہوتی ہے, ان کے لکھنے کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے. شد کے نیچے ڈال دیتے ہیں, زیر ہو اور زبر ہو تو شد کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو یہ مدرس نہیں ہے, کیا ہے, مدرس. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھنا ہے. المدرس استاد. ومن این عمار، اور عمار کہاں ہے؟ کہاں سے ہے, من سے, من این. جی محمد ہوا من الصین، وہ چائنا سے ہے. چائنا سے ہے. جی المدرس استاد. ومن این حامد، اور حامد کہاں ہے؟ کہاں سے. محمد ہوا من الہند، وہ ہندوستان سے. وہ ہندوستان سے ہے. المدرس استاد. این عباس، عباس کہاں سے ہے؟ کہاں ہے. ٹھیک ہے, اب کہاں اور کہاں سے دونوں میں فرق کرنا ہے نا. محمد خارجہ، محمد خارج باہر سے ہے. نہیں اب یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے نا, تو محمد کیا کہہ رہے ہیں, خارجہ. وہ کہہ رہے ہیں نا عباس کہاں ہے, یعنی ٹیچر کہہ رہے ہیں عباس کہاں ہے, تو محمد نے ایک اسٹوڈنٹ نے جواب دیا خارجہ, نکل گیا ہے, پج گیا ہے. اچھا, المدرس. جی کہاں گیا ہے. ٹھیک ہے, ذہبا الی المدیر کہتے ہیں پرنسپل کو, مدیر کی طرف گیا ہے. جی نیکسٹ طالب علم کون ہے نیکسٹ. علی کہاں گیا. جی وہ ٹائلٹ کی طرف گیا ہے. چلے میرے خیال میں ایک ایک کر کے نا میں پڑھواتا ہوں, ایسے نہیں, کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں پڑھ رہے. آپ شروع کریں بس. اب آپ کے بعد اگلا اس طرح سے ایک ترتیب سے ہے, درمیان میں اور کسی نے نہیں بولنا. چلیں جی. من این انت، تم کہاں سے ہو؟ ہاں اب جواب دے دیں ساتھ. انا من الپاکستانی، ہاں میں پاکستان سے. میں پاکستان سے ہوں. جی من من انت من الفلپین. ہاں انت من الفلپین. کیا فلپائن سے ہو؟ جی جواب دیں آپ. من نہیں جواب دیں اس کا. کیا آپ فلپین سے ہیں, تو اب آپ بتائیں بھی نا. انا من پاکستان. ہاں پہلے لا کہیں گے, پہلے کیا کہیں گے, لا نہیں. انا من الپاکستان. ٹھیک ہے جی, کوئی بھی نام آپ نے لگا دینا ہے. پڑھیں جی. من من الصین، کیا تم چین سے ہو؟ نہیں کون من الصین, کون چین سے ہے, کوئی بھی نام لگا دیں. یاسر فی الچین. یاسر من الصین, یاسر چین سے ہے. جی آپ پڑھیں. من این حامد. ہاں حامد کہاں سے ہے؟ حامد کہاں سے ہے. حامد فی الپاکستان. نہیں من الپاکستان. من الپاکستان, حامد پاکستان سے ہے. جی این. ہاں عباس کہاں گیا. ٹھیک ہے, کہاں گیا, کسی کی طرف بھی بھیج دیں اس کو. ذہبا کا مطلب جانا. ذہبا الی المدیر, ذهب الى المدیر, ذهب الى البیت, ذهب الى المسجد, ذهب الى المطبخ, ذهب الى المرحاض, کسی طرف بھی بھیج دیں اس کو ہے. چلیں جی نیکسٹ آپ بتائیں جی. اذهب علی الی المدیر. کیا علی مدیر کی طرف گیا ہے، پرنسپل کی طرف گیا ہے؟ بس نام کر کے جواب دے دیں. نام الی المدیر. نعم ذهب. نعم ذهب الی المدیر. ہاں پورا جملہ بول دیں. نعم ذهب علی
इल अल मुदीर, यानी उसी क्वेश्चन में से आप सिर्फ क्वेश्चन वर्ड निकाल दें और नाम लगा दें, नाम ज़हाबा अलीयुन इल अल मुदीर, तो आपका आंसर हो जाएगा। हाँ हुआ, हाँ हुआ ज़हाबा, या सिर्फ ज़हाबा भी लगा दें, ज़हाबा अलीयुन इल अल मुदीर। जी नेक्स्ट जी आप बताएं जी, ये सारा पढ़ दें पूरा, ये अल गुरफत, हाँ मिनल गुरफत, मिनल हम्मामी, अल मिरहाज़ु, इलल मिरहाज़ी, अल याबानु, अल फिलिब्बीनु, मिनल हिंदी इलस सीन। चलें जी नेक्स्ट जी, तर्जमा करना है आपने। नेक्स्ट जी एक एक जुमले का तर्जमा करें जी। फातिमा कहाँ से है? हिया मिनल हिंदी, वो हिंदुस्तान से। जी नेक्स्ट जी। खरजल मुदर्रिसु मिनल फस्ली, मुदर्रिस क्लास में से निकला, वज़हबा इलल मुदीरी, और प्रिंसिपल की तरफ गया। हाँ अब यहाँ पे अभी तक हम नाउन पढ़ रहे थे तो दो वर्ब वो लेके आए हैं, एक खारजा ये वर्ब है निकला, और ज़हाबा गया, ठीक है जी। नेक्स्ट जी। ज़हाबत ताजिरु इला दुकान, ताजिर दुकान में, नहीं ताजिर गया, दुकान की तरफ गया, ज़हाबा जाना, ठीक है, ताजिर इला दुकान, दुकान की तरफ जी। बस ये आखिरी सबक है, लास्ट है, उसके बाद छुट्टी। हामिदुन मिनल गुरफती, हामिद कमरे से निकला, व ज़हबा इलल हम्माम, और वो हमाम की तरफ गया, और हम्माम की तरफ गया, कमरे से निकला और हमाम की तरफ गया, ठीक है। हाँ क्लास से कौन निकला है, ठीक है जी। मदरसे से निकला, और मार्केट की तरफ गया जी। नेक्स्ट जी। खतीजा चीन से है, व खालिद मिनल याबान, और खालिद जापान से है, खालिद जापान से है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ज़ाफिल फराक फीमा यली हरफ जर मुनासिबन, हरफ जर कहते हैं प्रपोजिशन, प्रपोजिशन आपने लगानी है किस में? खाली जगह में जी। नेक्स्ट आप लगाएं जी। अल किताबु, इन चार में से कोई एक लगानी है आपने ताकि जुमला बन जाए। हाँ अल किताबु अलल मकतबी, ठीक है। अत्तालिबु फिल फस्ल, ठीक है। ज़हब हामिदुन इलल जामियाती, जामिया यूनिवर्सिटी, स्कूल मदरसा को कहते हैं, ठीक है। कुल्लिया कॉलेज को कहते हैं, मदरसा कुल्लिया जामिया। खारज अल मुदीरो मिनल, मिन है लेकिन साथ मिलाने के लिए जबर दे देंगे, मिनल मदरसा। ज़हबा मुहम्मदुन मिनस सीने, चीन से, इलल याबान, जापान की तरफ गया, ठीक है। अल कलिमातुल जदीदा जी। अल मदरसा, अल फस्ल, अल हम्माम, अल मिरहाज़, अल मतबह, अल गुरफा, अल जामिया, अस्सूक मार्केट, अल याबान, अस्सीन, अल हिंद, अल फिलिब्बीन, अल मुदीर, ज़हबा, खारजा, ठीक है। और प्रपोजिशन कौन सी हैं? हुरूफ जर, फी, अला, मिन और इला। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ठीक है। ये पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं जो आपने याद करने हैं। ये वही बात जो हमने डिस्कस कर ली कि अल बैतु, और जब प्रपोजिशन लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? फिल बैती, और जब नकरा होगा तो बैतुन होगा, ठीक है। और नकरा के पीछे भी जब आप प्रपोजिशन लगाएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगी? फी बैतिन, ठीक है। बैतुन से बैतिन हो जाएगा और बैतू से बैती हो जाएगा, बस। अल मकतबू, ये क्या हो गया? अलल, अलल। तो प्रपोजिशन के बारे में उन्होंने बताया कि प्रपोजिशन का क्या है। दूसरा उन्होंने बताया कि हुआ और हिया का इस्तेमाल, हुआ मुज़क्कर के लिए और हिया ये दोनों प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे ऐनल वलद, लड़का कहाँ है? हुआ फिल मस्जिद, वो मस्जिद में है। और ऐनल किताब, किताब कहाँ है? हुआ अलल मकतब, हाँ। दोनों के लिए आकिल है गैर आकिल है, दोनों के लिए प्रोनाउन हुआ ही है।
جیسے ہم نے کہا تھا نا وہاں تو اس کوشچن ورڈ میں تو ما اور من کا فرق کر لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے، دونوں کے لیے ہوا استعمال ہوتا ہے۔ شیخ صاحب یہ دہرائیے گا جو تنوین والے تھے مطلب نکرہ تھے وہ فی کے بعد وہ تنوین رہیں گے، تنوین ہی رہیں گے؟ تنوین ہی رہے گی۔ دیکھیے تنوین نہیں ختم ہوگی فی سے، صرف فی کا رول کیا ہے کہ وہ تنوین جو ہے وہ جر والی تنوین آ گئی، کسرہ والی تنوین آ گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ تنوین کس سے ختم ہوتی ہے؟ الف لام سے تنوین ختم ہوتی ہے، الف لام تو ہم نے داخل ہی نہیں کیا۔ حروف جارہ سے تنوین ختم نہیں ہوتی، پریپوزیشن سے تنوین ختم نہیں ہوتی، پریپوزیشن کا رول صرف یہ ہے کہ وہ ان کو پیش سے زیر میں لے جاتا ہے، ضمہ سے کسرہ میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عالم فاضل ہو گئے ماشاءاللہ آپ، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ سے اب آتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں شیطان وسوسہ ڈالے گا، بہت کچھ پڑھ لیا ہے، بہت کچھ آپ کو آتا ہے، بہت سردی ہے، بہت ٹھنڈ ہے، ٹھیک ہے، تو ہزاروں بہانے ہیں، ہزاروں مشکلات ہیں، ہزاروں رکاوٹیں ہیں زندگی میں، یہ تو ختم نہیں ہوتی، صحیح بات ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک دو کلاسیں مس کرتے ہیں، مگر چلو حافظ صاحب نے نیا بیچ بھی تو شروع کرنا ہے نا، اس کے ساتھ شروع کر لیں گے، اور اسی طرح سے 8-10 بیچ آپ نے گزار دینے ہیں اور ٹائم گزر جانا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کے بچے ہو جانے ہیں اور انہوں نے آپ کو کچھ نہیں کرنے دینا ہے۔ دیکھیے سردی تو ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے جو کام کاج جن کے لیے آپ کمیٹڈ ہوتے ہیں ان کے لیے سردی آپ کے ذہن میں نہیں آتی، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا۔ ہاں تو اصل بات ہوتی ہے کمٹمنٹ، تو کمٹمنٹ جب ہو تو پھر یہ چیزیں اتنا میٹر نہیں کرتی۔ ویسے سردی ہے، اچھی خاصی سردی ہے، ٹھنڈ ہے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔